اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. سورۃ الفاتحہ کی 5ویں آیت اور اس کے بعد 6ٹھی آیت سے متعلق کچھ باتیں اس وقت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الدعاء بھی ہے. اسی طرح اس کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ تعلیم المسئلہ بھی ہے، یعنی مانگنے کا طریقہ سکھلانے والی سورہ. اس سورہ کریمہ میں اس بات کی طرف رہنمائی بھی کی گئی ہے کہ کس سے مانگنا ہے، اور اس بات کی طرف رہنمائی بھی موجود ہے کہ کس طریقے پر مانگنا ہے. اسی طرح وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ اس کا سوال کیا جائے اور اللہ تعالی سے اسے بار بار مانگا جائے. اس کی طرف بھی اشارہ اور رہنمائی اس سورہ کریمہ میں کر دی گئی ہے. کس سے مانگا جائے؟ تو وہ اللہ ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، اور جو روز جزا کا مالک ہے. کیسے مانگا جائے؟ تو مانگنے کے لیے وسیلہ اختیار کیا جائے. وسیلہ کون سا؟ تو وہ وسیلہ جو مشروع ہے اور جس کا ثبوت قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے. بنیادی طور پر وسیلے 2 قسم کے ہیں. ایک مشروع وسیلہ ہے اور ایک ممنوع وسیلہ ہے. مشروع وسیلے کا مطلب وہ وسیلہ ہے کہ جس کا ثبوت قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے. علماء موٹے طور پر مشروع وسیلے کی 3 قسمیں کرتے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے اسماء
اور اس کی صفات کا وسیلہ۔ نمبر 2، اپنے کسی ایسے صالح عمل کا وسیلہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے کیا گیا۔ اور نمبر 3، کسی نیک بزرگ اور زندہ شخص کی دعا کا وسیلہ۔ یہ 3 وسیلے ہیں کہ جن کا ثبوت قرآن سے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے وسیلے کی بات ہے تو عمومی طور پر قرآن کریم میں جو دعائیں آئی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں احادیث کی کتابوں میں، اذکار اور ادعیہ کی کتابوں میں موجود ہیں، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے واسطے پر مشتمل ہے اور مبنی ہے۔ عمومی طور پر یہ دعائیں اللہم یا ربنا کے الفاظ کے ساتھ شروع ہوتے ہیں اور بیچ میں بھی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا حوالہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شب قدر کی دعا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھلایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی تو مجھے معاف کر دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت عفو کو وسیلہ اور واسطہ بنایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے ہدایت کے عطا فرمانے کے بعد، وهب لنا من لدنك رحمة، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت سے سرفراز فرما، انک انت الوہاب، بلا شبہ تو عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، سرفراز کرنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت وہاب کا ذکر ہے اور اس کو وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دوسری دعاؤں پر ہم غور کر سکتے، ان کا مطالعہ کر سکتے اور دیکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو بطور وسیلہ دعا میں اختیار کیا گیا ہے۔ جہاں تک عمل صالح کو وسیلہ بنانے کی بات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مشہور اور معروف روایت ہے کہ پچھلے لوگوں میں سے 3 لوگ سفر پر تھے، تینوں رات میں پناہ لینے کی غرض سے ایک غار میں داخل ہو گئے اور ایک چٹان نے غار کے منہ کو بند کر دیا، نکلنے کی کوئی راہ نہیں تھی۔ انہوں نے آپس میں یہ بات طے کی کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے کسی ایسے عمل کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جو اس نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو۔ تو ہر ایک نے اپنے خاص عمل کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دیا، ایک نے ماں کی خدمت کا حوالہ دیا، دوسرے نے زنا سے بچنے کا حوالہ دیا اللہ کی رضا کے لیے، اور تیسرے نے مزدور کی مزدوری چکا دینے کا حوالہ دیا۔ بہت دنوں کے بعد، بہت سارے دنوں کے گزرنے کے باوجود مزدوری نہ صرف اس شکل میں جس شکل میں مزدوری کی ادائیگی کی بات کی گئی تھی، بلکہ مزدوری سے کمایا گیا پورا کا پورا مال مزدور کے حوالہ کر دینے کو بطور وسیلہ پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں نے اپنے اپنے عمل صالح کا وسیلہ لیا تو اللہ نے ان کے لیے راستہ پیدا کر دیا۔ یہ دوسرا وسیلہ ہے۔ اور تیسرا جو وسیلہ ہے کسی نیک شخص کی دعا کا وسیلہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے. صحیح بخاری میں بارش طلب کرنے کے حوالے سے اور پھر ایک ہفتے کے بعد بارش رکوانے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی گئی اور آپ کی دعا کو وسیلہ بنایا گیا ہے. صحیح بخاری میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کو وسیلہ بنایا اور یہ کہا کہ اے اللہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیتے تھے، اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کا وسیلہ لے رہے ہیں، تو ہمیں بارش سے سرفراز فرما. تو ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی دعا کا وسیلہ لیا گیا. حدیث کی کتابوں میں عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ ان لفظوں میں انہوں نے دعا کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی دعا کا وسیلہ ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کا وسیلہ لیا. تو یہ دعا کا وسیلہ ہے جو ثابت ہے. نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ، یہ تینوں مشروع وسیلے ہیں. مشروع وسیلے کے علاوہ ممنوع وسیلے بھی ہیں. ممنوع وسیلے کی ایک قسم جو بدعت ہے اور بعد میں لوگوں نے اس کو ایجاد کر لیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی ذات کا واسطہ دیا جائے اللہ تعالیٰ کا، کسی کے مقام اور مرتبے کا واسطہ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ فلاں کے طفیل میں اور فلاں کے صدقے میں میری دعا قبول فرما لے. تو ایسا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے. یہ بدعت ہے اور شرک تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. ایک اور وسیلہ ہے کسی مردہ شخص کو پکار کر اس سے دعا کرانے کا وسیلہ، یہ شرکیہ وسیلہ ہے. قرآن کریم نے یہ بات واضح کی ہے کہ مشرکین مکہ یہ وسیلہ اختیار کرتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے سفارشی ہے. اللہ نے کہا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند ہے. تو اللہ نے اس کو شرک سے تعبیر کیا. محترم سامعین اور ناظرین، جو مشروع وسیلے ہیں، تین قسم کے وسیلے، ان تین وسیلوں میں بھی جو سب سے مضبوط وسیلہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو سب سے مضبوط وسیلہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ ہے، اس لیے کہ جس ذات سے مانگنا ہے اور جس ذات سے سوال کرنا ہے اس کی خوبیوں کا وسیلہ لیا جاتا ہے، اور جس ذات سے مانگنا ہے اس کی تعریف کرنا اور اس کی صفات بیان کرنا، یہ کسی مقصد کی تکمیل کے سلسلے میں زیادہ معاون ثابت ہونے والا عمل ہے. اس لیے قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اسی وسیلے کو عمومی طور پر اختیار کیا گیا ہے. ترمذی میں اور ابو داود میں روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک صحابی دعا کر رہے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنیاد پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، بے نیاز ہے، تیری کوئی اولاد نہیں ہے اور تو کسی کی اولاد نہیں ہے، اکیلا ہے تو تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے. اس بنیاد پر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اللہ سے اس ذریعے سے مانگا ہے، اس نام کے واسطے سے مانگا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس سے سوال کیا جائے تو وہ سوال کو پورا کرتا ہے اور دعا کی جائے تو دعا کو قبول کرتا ہے. یہ اسماء اور صفات کا وسیلہ ہے اور ساتھ ہی اس میں عمل کا وسیلہ بھی ہے. سورۃ الفاتحہ سے جو تعلیم ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ مضبوط وسیلہ اختیار کیا جائے، اور مضبوط وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات کا وسیلہ اختیار کیا جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ وسیلہ کے الفاظ ہیں اور پھر آگے دعا کی گئی ہے ان وسیلوں کے ساتھ.
اور اسماء اور صفات کے وسیلے کے علاوہ یہاں دوسرا وسیلہ بھی موجود ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پھر یہ بات کہیے کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہم تیری عبادت کرتے، یہ ہمارا عمل ہے، اس عمل کی بنیاد پر ہم تجھ سے سوال کر رہے، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات سمجھنی ہے اور پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں عبادت کی ساری قسمیں آ گئی ہیں، لیکن پھر الگ سے اللہ تعالیٰ نے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہلوایا بندے سے کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد چاہنا بھی یہ عبادت ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی جا سکتی ہے کہ اس کے کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دعا عبادت ہے اور عبادت میں اس کا خاص مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور یہ جو عبادت ہے اس عبادت میں عمومی طور پر خلل پیش آتا رہا ہے واسطے اور وسیلے کی بنیاد پر، تو کہا کہ یہ جو عظیم الشان عبادت ہے یہ عبادت بھی اے اللہ واسطے اور وسیلے کے چکر میں پڑے بغیر ہم صرف اور صرف تیرے بھی یہ بجا لاتے ہیں، صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں علماء کی طرف سے یہ کہی گئی کہ بندے نے کہا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہاں اس بات کا خدشہ تھا کہ ممکن ہے کہ سینے میں ایک طرح کا تکبر پیدا ہو جائے، پندار پیدا ہو جائے عبادت کرنے کے حوالے سے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے آگے ایاک نستعین کہلوایا کہ اے بندہ تو کہہ رہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن تجھے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عبادت کرنے کے حوالے سے بھی تو ہمارا محتاج ہے، اور جب تک ہماری طرف سے تجھے مدد حاصل نہیں ہو تو عبادت کر نہیں سکتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو ہم دہراتے ہیں اس وقت جبکہ مؤذن کی طرف سے صدا لگائی جاتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو سننے والے کے لیے یہ مشروع کیا گیا کہ وہ جواب میں کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، بلانے والا تو کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، بلانے والا تو نماز کی طرف بلا رہا ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ نیکی کو بجا لانا اور برائی سے بچنا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت اور قوت عطا نہ کر دی جائے۔ اللہ تیری مدد اور تیری ہی استعانت سے ہم تیری عبادت کر سکنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ یہاں ایک اور بات ہے اس پر ہم کو غور کر لینا چاہیے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے چاہتا ہوں، یہ نہیں کہلوایا گیا بلکہ ہم کا تصور دیا گیا، اور ہم کا یہ جو تصور ہے وہ اجتماعیت کا تصور ہے۔ گویا اس بات کی تعلیم دی گئی کہ تواضع اپناؤ اور میں عبادت کرنے کی بات نہیں کرو بلکہ ہم عبادت کرنے کی بات کرو، تم ایک جسم کی طرح ہو، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اور یہیں سے ایک بات علماء نے یہ بھی اخذ کی ہے کہ اس سے یہ پیغام ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت اجتماعیت کے ساتھ کرنا چاہیے، جماعت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اجتماعیت کا تصور، اجتماعیت کا احساس اور جماعت کا احساس اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا ہے۔ اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی۔ اب اللہ سے کیا مانگا جائے؟ تو آگے کی جو آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی، اس میں یہ بات سکھلائی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے اور جس پر چل کر جنت ملنے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس سیدھے راستے کو، صراط مستقیم کو اسلام سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسلام کتاب و سنت سے عبارت ہے، گویا کہ کتاب و سنت پر چلنا یہ سیدھے راستے پر چلنا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے فہم کی ضرورت ہے، جس کی وضاحت آگے کی آیت میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ ہمارے سامنے تھوڑی سی بات اس وقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس چیز کو مانگنے کی تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہدایت کا سوال کریں، صراط مستقیم پر چلنے کا سوال کریں۔
کائنات میں سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت اگر کوئی چیز ہے جس کی حفاظت کی ضرورت ہے، جس کو مانگنے کی ضرورت ہے، جس کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، تو وہ صراط مستقیم کی دولت ہے۔ یہ دولت اگر آدمی کے پاس ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے پھر بھی وہ مالدار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بڑی نعمتوں میں ہے، اور اس کو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ نعمت نہیں ہے تو پھر وہ کنگال ہے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے مالا مال ہو اور ہر قسم کے اسباب اور وسائل اس کو حاصل ہو۔ دنیا میں کائنات میں سب سے بڑی دولت ہدایت کی دولت ہے، اور جس طرح یہ سب سے بڑی دولت ہے اسی طرح اس بات کا خطرہ اور خدشہ بھی ہر وقت لگا رہتا ہے کہ یہ دولت چھین نہ جائے۔ چھیننے والا ہر وقت کوشش میں لگا ہوا ہے راہ راست سے بھٹکانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر کھینچی، دائیں بائیں لکیر کھینچی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور دائیں بائیں ہر لکیر پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تو بلانا لے والے ہر وقت موجود ہے، انسانوں میں بھی موجود ہے اور جنوں میں بھی موجود ہے، ابلیس کے کارندے دونوں شکلوں میں موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی فکر مند رہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا رہے کہ اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما، اور صراط مستقیم عطا فرمایا ہے تو اس بات کی توفیق دے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرے اور اس پر جمے رہے یہاں تک کہ اپنی منزل کو ہم پہنچ جائے۔ اگلی آیت میں منزل کو پہنچنے کی بات ذرا مؤکد اور مفصل انداز میں، واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہے ان سے استفادے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔